جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. جناب علی ایک منٹ ٹھہر جائیں. میری آپ سے آج درخواست ہوگی، میں آپ سے یہ اچک رہا ہوں اس وقت کہ برائے مہربانی ادھر ادھر کی باتوں میں مجھے مت الجھائیے گا. اور اگر آپ نے یہ بچپنا اور کھلنڈرا پن جو ہے یہ نہ چھوڑا تو میں بخدا کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں مائک یوں کروں گا اور میں کہوں گا اچھا بتائیے، اور میں یوں بیٹھ جاؤں گا اور آپ بولے کوئی اہم بات ہوگی تو آپ کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے اس لیے کہ بہت ایکسٹریملی اپسیٹ. کیوں؟ کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا. بلوچستان میں جو ہوا ہے اس پہ ہم سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور اس کے جتنے ممکنہ پہلو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے. ہم نے یہ جس توجہ کا مستحق ہے جو کچھ ہوا ہے، ہم اپنے پیشے کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ اس کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں اس معاملے کو نظر انداز کر کے. اینی اب جو کچھ ہوا اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ سنیے کہ وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کو کس پس منظر میں رکھ کر دیکھ رہے ہیں. پہلے تو یہ کریں. ناپاک جو ان کے عزائم ہیں اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ترقی کے سفر کو روکا جا سکے. سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت جو بلوچستان میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں جو منصوبے چل رہے ہیں ان کو روکا جا سکے اور پاکستان اور چین کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکے. یہ ہیں وہ مذموم عزائم ان دہشت گردوں کے. جی جناب، بڑا سنبھل کے بولے ہیں، بڑا توجہ سے بولے. بہت سوچ سمجھ کر پاکستان کے وزیر اعظم اور کابینہ میں بیٹھ کے نپے تلے الفاظ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو کارروائی ہوئی ہے اس کا مقصد شارٹ مختصر ترین الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کی جو فیز 2 جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں بے تابی اور شدت سے، اس کو روکنا ہے. یہ بات جو ہے اس کو شاید ہم نظر انداز کر سکتے تھے کہ یار یہ وزیر اعظم صاحب نے بس جی غیر ملکی سرمایہ کاری اولڈ سٹوری ہے جی، بس ملک کی ترقی روکنا. لیکن ذرا تھوڑا سا، یعنی مجھ سے زیادہ اس پروگرام میں شہباز شریف صاحب کو کس نے کرٹیسائز کیا ہے. میں آج بھی نہیں رکوں گا. لیکن اس بات کو مثال کے طور پر زیادہ نہیں، میں ورنہ سارے اخبار اٹھا لیتا جلدی جب میں آ رہا تھا کمرے سے تو میں نے کہا چلو یہ ٹریبیون اخبار ہے جی، اس کے اوپر بلوچستان، نیچے یہ خبر ہے کہ سعودی عربیہ یہ ہمیں پیشکش کرتا ہے کہ وہ ریکوڈک کے 15% شیئرز حصص خریدنے کو تیار ہے. یعنی یہ بالآخر 8 سے 10 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے بالآخر، ناٹ امیڈیٹلی، لیکن بہرحال 15% سے آغاز ہو رہا ہے. ریکوڈک اب کہاں واقع ہے جی؟ بلوچستان. ادھر ساتھ آئیں تو یہ جو اینکر بنا ہوا ہے تو اس میں چین کے پیپلز لبریشن آرمی کے چیف. ٹھیک ہو گئی بات. فوری طور پر 2 and 2 4 اور وزیر اعظم صاحب کی بات بالکل درست. ٹھیک ہو گئی. اس کا مطلب معاملہ تو سنجیدہ ہے بابو. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ غیر سنجیدہ ہے اور تبلا فروشی ہوئی. لنک کیوں اس سے کیوں؟ میں وہ نہیں سمجھ پایا. بلوچستان ریکوڈک اور پھر بھائی اگر امن و امان ہی نہیں ہونا، اگر ریکوڈک میں سڑکیں بند ہو جانی ہے، لوگوں کو کہنا ہے کہ آؤ نیچے اور شناختی کارڈ دکھاؤ، وہاں غیر ملکی کیوں کو آئے گا ایکسپرٹ؟ کیا ہو گیا یار؟
اس بات کو سمجھنے کے لیے کیا آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے یا آپ کو فائن ٹھیک ہے یعنی پرائمری جماعت میں داخل ہونا ہے؟ یار کیوں مجھے غصہ چڑھا رہے ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بات. اب یہ گرم صورتحال ہوگی نا. اب یہ کون لے رہا ہے پوزیشن؟ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف, who is supposed to be the captain of federal cabinet. یہی ہے نا سر. اب اس کے ایک ممبر ہیں محسن نقوی صاحب, ان کے پاس پورٹ فولیو ہے داخلہ. ہاں ہاں وہ خصوصی طور پر آج فلائی کر کے جاتے ہیں کوئٹہ. وہاں پہ وہ وہاں کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, سرفراز بھگٹی صاحب کے ساتھ. تو وہ کیا فرماتے ہیں سنائے جی. دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے, چھپ کے کیا ہے نا, سامنے آتے مقابلہ کرتے, انٹریگ کر کے کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپریشن کی, کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب ایس ایچ او کی مار. ایک آپ نے دیکھا کل آپ بات کر رہے تھے, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب محسن صاحب کے خلاف یا ان کے بارے میں کوئی تنقیدی جملے, میں کہتا ہوں یار, اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, اعتراف کر رہا ہوں, میرے ان کے ساتھ بہت اچھے ذاتی دوستانہ خوشگوار مراسم ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک, ہم دونوں نے جی اکٹھے سفر بھی کیا ہوا ہے. امریکہ ہم گئے تھے, نیو یارک جی, اور بڑی ہماری محبتوں کے ہمارے سلسلے. اوکے, اس کے باوجود محسن بھائی, آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک صحافی کے طور پر کیا, اور صحافی بھی ایک بین الاقوامی ادارہ CNN تھا. آپ سر فرما رہے ہیں یہ چھپ کر وار کرتے ہیں. دنیا میں بھائی کہاں پہ باغی اور یہ جو گریلا کارروائیاں کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پرسوں آ رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتا جی. دوسری بات یہ کہ ایس ایچ او کی مار ہوتے تو محسن بھائی یہ معاملہ کب سے ختم ہو چکا ہوتا. اب یہ نہ کہیے کہ پاکستان میں یہ لاہوری ایکسپریشن ہے سر کہ فلاں ایس ایچ او دی مار ہے غازی اڈا وڈا گنڈا. یہ قلعہ گجر سنگھ کے اچھا شکر والے دی گل نہیں ہو رہی سر. یہ ایک میس اسکیل نہیں, سیدھی سی بات ہے کہ جی ایس ایچ او چنگا جا لا دو قلعہ گجر سنگھ تھانے آپ سب نے ٹھیک ہو بہت ہی جائے گا. سنجیدہ لے لیا. وہ پارٹ ٹائم وزیر داخلہ ہیں, ان کی گفتگو کو اتنا سنجیدہ مت لیں. پلیز ایک شخص کو آپ نے پارٹ ٹائم وزیر داخلہ رکھا ہوا, اس سے اور کس بات کی توقع کر سکتے ہیں؟ جناب عدنان حیدر صاحب, میں آپ سے پروگرام کے آغاز میں نے التجا کی تھی, خدا کا واسطہ ہے, میں آپ کو ڈی ٹریک نہیں کر رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میری وفاقی حکومت یہ بتائے کہ کیا یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کا مقصد ریکارڈک میں سرمایہ کاری کو روکنا ہے, سی پیک کے فیز 2 کو روکنا ہے, یا یہ ایس ایچ او کی مار ہے. پہلے فیصلہ کر لیں. بیان تو اپنا ایک رکھے نا. تو اس بیان میں مجھے نیریٹو دے, مجھے وفاقی حکومت نیریٹو دے, ایک دے, 2 نہ دے پلیز. وہ تو وزیر اعظم نے جو کہا ہے وہ دیکھیں, آپ نے خود کہا نپے تلے الفاظ میں, انہوں نے اپنے جو فیلنگز تھی کل کے اس سانے کی اب یہ بات کہنے کے بعد مجھے اجازت ہے کہ میں یہ کہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی ادھورا بیان دیا. انہوں نے کیسے ادھورا بیان؟ سر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں, اور میں آپ کو انڈیپینڈنس شواہد دے رہا ہوں آپ کی بات میں, آپ کے دعوے کی حمایت میں, تو سر اس میں نشانہ کون بن رہا ہے سر؟ تونسا سے آنے والا ایک ریڑھی بان جو وہاں سے سیب خریدتا ہے اور اس کو وہ جا کر اپنے علاقے میں, کیونکہ وہاں سستے مل جاتے ہیں, ریڑھی پہ لگاتا ہے اور 4 پیسے بیچارہ کما کے دہاڑی کماتا ہے. اور اس طرح کیا 29 یا 23 تھے اس طرح جن کو چن چن کے مارا. 23 زیادہ تر لوگ ساؤتھ پنجاب سے ہیں. میرے جلال پور سے بھی کوئی 12 لوگ ہیں. جلال پور سے جب بہادر ڈی جی خان کو ملا وہ ہے. اس کے بعد ٹوپا ٹیک سنگھ کا بیچارہ ہے. کہاں ٹوپا ٹیک سنگھ کہاں؟ اچھا ایک اور بڑی بات ہے, میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. وہ آتکا نے بھی نکالا, میں نے بھی سوشل میڈیا پہ پڑھا,
وہ کہنے جی یہ بلوچستان میں تو غربت بڑی، تو جاتے کیوں ہیں بلوچستان؟ مطلب مجھے بڑا دکھ ہوا یہ پڑھ کے. یہ جو جہالت، یہ جو سوشل میڈیا پہ ان کو یہی نہیں پتا ہوگا. مثلا میں اگر ان سے یہ پوچھوں جلدی میں کہ یار یہ جو بلوچستان کے ایکسپرٹ بنے ہوئے یہ بتاؤ کہ کتنے کلومیٹر اس کی کوسٹل لائن ہے، نہیں پتا. 770 کلومیٹر نہیں پتا. اچھا یہاں پہ پوچھو نا بلوچستان کی جی، اور جی وہ سارے اتنے سردار ہوں نے مری پکٹی، یہ وہ تو سارا پک ہے جی، پک ننگ. ان کی گیس جلا جلا کے ختم کر دی تم لوگوں نے. کہہ رہے ہو وہاں غربت ہے. وہاں پہ گوادر میں کھڑے ہو جاؤ، وہ اکثر وہ مائیں جو ہیں کچھ نہ ہو تو وہ چھکو نہیں ہوتا، وہ جو وہ یار وہ یعنی ٹوکری ٹائپ، وہ بچے کو بھیج دیتی ہیں یوں کر کے پانی میں ڈال کے، اتنے اتنے بڑے شرمپ لے کے گھر آ جاتا ہے، اس کے نیچے لکڑیاں جلائیں اور یہ پروٹین مل گئی. کیا بات کر رہے ہو؟ وسائل سے مالا مال ملک، یہ سرمایہ کاری کہاں ہو رہی ہے یار؟ ریکارڈنگ چائنا اگر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے سی پیک کا اہم ترین حصہ تو کہاں. لیکن یہ تو آپ کو آج ہے نا سی پیک وغیرہ. کبھی نام سنا ہے فرنٹیئر میل کا؟ بامبے میں کہا جاتا تھا چمن سے آیا انگور، قندہار کا آیا انار. وہ کس کے ذریعے جاتا تھا؟ فرنٹیئر میل جاتی تھی بھیا. ان کے ڈبوں میں نیچے خانے بنے ہوتے تھے جس میں برف کے بلاک رکھے جاتے تھے. قندہاری انار، چمن کا انگور، یہ کب سے مشہور ہے بامبے میں، انڈیا کے دور دراز کے علاقوں میں ایکسپریشن کے طور پر. اور آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان کیا لینے جاتے ہیں؟ اور جی پنجابی لائی کیوں جاتے ہیں؟ وہی پنجاب میں کاسٹ سسٹم ہے، وہاں نہیں، یہ فلاں بندہ وہاں نہیں ہے، موچی کا کام کرے گا. نہیں ہے نہیں بلوچستان میں نائی. یار. بیسیکلی ان کا کلچر میں اس طرح کی کاسٹ ہے ہی نہیں. اچھا یہی وجہ کہ بلوچستان کے بہت سارے اسکلز ہیں، یہ نہیں ہے نا. دوسرا وہ خود بھی نومیڈ ہیں، ان کے ہاں لمبے بال رکھنے کا وغیرہ وغیرہ. اب یار لوگ روزگار کمانے جاتے ہیں یار، وہ روزگار میسر ہوتا ہے، کام کرنے جاتے ہیں یار، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تعمیرات کے لوگ جاتے ہیں. ظاہر سر ہم آگے بڑھیں گے. آپ نے کہا تھا وزیر اعظم نے ادھورا بیان دیا، وہ کیا تھا؟ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ حضور یہ خالی عالمی وہ جو ساری جو ترقی کے منصوبوں میں رکاوٹ تو آ رہی ہے، لیکن جناب وزیر اعظم پاکستان کا آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں اپنے روزگار کے لیے مجھے آزادانہ نقل و حرکت میسر ہو، اور اس کی ذمہ داری اگر گورنمنٹ. میری روٹی جو ہے اس وقت مجھے پشاور ملنی ہے تو میں پشاور جا کے آ سکوں. مجھے اگر اپنا رزق کمانے کے لیے آج گجر خان جانا ہے میں واپس آ سکوں. اور آپ نے اس آئین کے تحفظ کی آپ نے قسم کھا رکھی ہے. یہ مت کہے کہ میں چینی انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے ہی. جناب آپ یہ کہیں کہ پاکستان کا ہر شہری جو بھی بلوچستان روزگار کے لیے یا ویسے جس کے لیے بھی جانا چاہ رہا ہے اس کو بچانا، اس کا تحفظ میری ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری تسلیم کیجئے. یہ غیر ملکی سازشیں، یس میں تو بتایا آغاز میں آپ کو کہا کہ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھورا سچ بول رہے ہیں. پورا سچ بولیے. سچ پورا بول رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کل بھی میں رو رہا تھا، میرے جیسے شخص، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں 16.5 سال کی عمر سے سب سے زیادہ میں نے اپنے کئی دوستوں، عزیزوں، پیاروں کو ناراض کیا کہ یار بلوچستان میں غصہ ابھر رہا ہے، پلیز اس کو ایڈریس کریں. جیسے میں کل بھی کہہ رہا تھا، آج میں کس منہ سے یہ کہوں کہ جی یہ نسل کشی ہے، یہ حقوق کی جنگ نہیں ہوئی. دیکھ کے پنجاب اور ساؤتھ پنجاب یار یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ جرنل یعنی شیونزم تھا نا ہٹلر کا، کہ جو بھی نان ایرین ہے کیا ہے، یہی کیا ابھی تو یہی کیا ہے، یہی نا دکھاؤ شناختی کارڈ مار دیا. تو یہ کیا حقوق کی جنگ ہے؟ ارے غریب اور پسماندہ آدمی، غریب کی تو ایک سانجھ ہوتی ہے کہ میں
ایک غریب آدمی کا دکھ محسوس کروں گا، وہ میرا محسوس کرے گا. ہم خدا کے لیے اگر حقوق کی جنگ لڑنی ہے تو اس کو تو ساتھ دو. حقوق کی جنگ تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ دیکھیں نا، آپ ایک نفرت ڈال رہے ہیں. اب دیکھیں ہمارے پورے پاکستان میں بلوچ لوگ جو ہیں کام بھی کرتے ہیں، بلوچ لوگ پڑھتے بھی ہیں، نوکریاں کرتے ہیں. ماشاءاللہ، اور ہونے چاہیے، ہونے چاہیے. یہاں پر ہمارے جو بلوچ آئے تھے طلبہ لاہور، کچھ جماعتوں نے، کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر ان کے بارے میں یہ باتیں چلانے کی کوشش کی کہ جیسے وہ تخریب کار ہیں. یہاں تخریب کاری کی بخدا میں نے کتنی مرتبہ اپنے کالموں میں ٹی وی پہ میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی، ہم نے تو انہیں پیار سے وہ، اور دوبارہ کہہ رہا ہوں پاکستانی کا حق. تو عرض میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں جن کے ہم حقوق کی ضبطی، ان کے وسائل پر ان کا پہلا حق ہے. یار آپ تو اپنے ساتھیوں کو ناراض کر رہے ہو. جو آپ کی اب آپ کے حقوق کی آواز یہاں تو آپ کے حقوق کے جو یہاں پہ لمبردار تھے، آپ تو ان کو شرمندہ کر رہے ہیں. تو کل کو میں جاؤں گا کر دیا تو پھر میں بھی واجب القتل ہوں گا آپ کی دانش میں. تو یار میں کیا کرتا رہا؟ میری عمر تو میں نے رائے گاں کر دی نا یار. حقوق کی جنگ میں اور نسل کشی میں اور نسلی شاونزم اور تعصب میں فرق ہے بھائی. فرق ہے. اللہ کا واسطہ ہے، ڈونٹ کنفیوز دا ٹو. میں جناب غوث بخش بزنجو صاحب سے مجھے فخر ہے کہ میں ان کے قدموں میں ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ یعنی بیٹھا ہوں. وہ مجھے اس وقت مرتے دم تک ایک لفظ مجھے ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے، ارے یار یہ کچھ لڑکے ہمارے پتہ نہیں کیا ان کا دماغ خراب ہے. ایک طرف ایران ہے جس کے ذہن میں سے کبھی اس امر کا وہ نکلا ہی نہیں کہ جی ہم یار پرشین امپائر. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، غوث بخش بزنجو صاحب کے الفاظ ہیں. اور دوسری طرف افغانستان جس کا اپنا ہے کہ جی ہم تو اتنی پرانی دورانی امپائر. کہتے میں ادھر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میں ادھر پاکستان میں رہوں گا، میں ادھر اپنے حق، کیونکہ ہمارے ہاں ٹریڈیشن ہے، ہمارے ہاں پریس کی آزادی کا، جمہوریت کا، پارلیمان کا، آئین کا ایک تصور ہے، ایک عدالتوں کا تصور ہے. میرا دماغ خراب ہے کہ میں الگ ہوں. کتنی مرتبہ وہ گرفتار ہوئے ہیں اپنی جدوجہد کے لیے. اپنی زندگی آدھی ان بیچاروں نے جیلوں میں گزار دی، ایک لمحے کو نہیں. اور میں تمہیں بتاؤں آج اس وقت آج بھی جو پاکستان کا نام لینے کے لیے، پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے جو ملعون اور مطعون ٹھہرائے جا رہے ہیں، یہ ڈاکٹر مالک جیسے لوگ، یہ جب ینگ ہوتے تھے تو یہ غوث بخش بزنجو صاحب وغیرہ کو کہتے تھے کہ جی آپ تو کمپرومائز کر چکے ہیں، جیسے آج کل کے نوجوان ہم جیسے لوگوں کو لفافہ کہتے ہیں. ڈاکٹر مالک یہ کہتے ہیں یس سر، یہ تھے ہائی بلوچ تھے بیچارے. انہوں نے سن لیا تو پھر گلا کریں گے آپ سے. نہیں، ڈاکٹر مالک بہت کھلے دل کا بڑا آدمی ہے. انہیں کمزور کس نے کیا؟ عمر میری تھی مگر اس کو بسر کس نے کیا؟ ڈاکٹر مالک کو بے اثر کس نے کیا؟ موجودہ چیف منسٹر کہتے ہیں ان میں کوئی اثر نہیں ہے. میں نے سوال پوچھا ان سے. خود گئے تھے گوادر، محرم جب بیٹھی ہوئی تھی تو دہان دینا اثر ہو دوں. چھوڑو نا یار. میں مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اور یہ اس ٹائپ کے جو سر یہ جو بار بار ایک بات چلتی ہے کہ جب سے موجودہ سیٹ اپ آیا یا موجودہ سی ایم آیا، حالانکہ وہ تو کیا سمجھتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو پہاڑوں پہ بلوچ ہیں، یہ بگٹی صاحب کا ماننا وہ ان کو سمجھتے ہیں، لیکن جب سے یہ آئے ہیں بلوچستان میں حالات مزید کشیدہ ہوئے ہیں. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ میری ایک آبزرویشن ہے، اگر میں غلط ہوتا ہوں تو I'm sorry. بھائی صاحب، تربت یونیورسٹی مکران میں، بلوچستان کا جو پورا علاقہ ہے نا، مکران کو سب سے زیادہ ریٹ آف لٹریسی ہے وہاں پہ، سب سے زیادہ. آپ کو یہ بات پتا ہے، ایک مرتبہ کچھ مالک صاحب کی ڈاکٹر مالک صاحب، ہاں ڈاکٹر مالک آئے ہوئے تھے، میری ان کے ساتھ بہت بے تکلفی ہے. تو اس میں بہت اچھا، اور بلوچ میں نے کل بھی تمہیں کہا تھا بڑا ایک سینس آف ہیومر ہوتا ہے، ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ. میں نے کہا آپ بڑے اپسیٹ ہیں. ارے نہیں بھائی ٹھیک ہوں، یہ وہ. میں کہنے لگے یار میں بہت پریشان ہوں، میں نے سنا ہے 3 لڑکے وہ پی ایچ ڈی تھے بھائی، اور وہ خودکش بریگیڈ کے لیے چلے گئے. تربت یونیورسٹی کے 3 ایم فل کے اسٹوڈنٹ.
अंडर ग्रेड कर चुके हैं, 16 साल एजुकेशन मुकम्मल कर मैं चुके अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि अपनी हुकूमत को हम शर्मसार करते रहेंगे, हम करेंगे, लेकिन ये जो शॉविनिस्ट लोग हैं ये तो मुझे शर्मसार न करें। हैं। और वो करने मैं किस तरह मैं बलूचिस्तान और का उन्होंने केस लड़ कर सकता दिया है। एनीवे ब्रेक का टाइम है दोस्त साहब, और ये जो सोशल मीडिया पे बैठी ब्रिगेड है अरे जिसको यार। बलोच और बलोची का फर्क नहीं पता, तो लिहाजा बलूचिस्तान पर अपनी एक्सपर्टीज अपने पास रखिए, पहले बलोच और बलोची का फर्क समझिए। एक ब्रेक। जी वेलकम बैक। अच्छा भाई एक मिनट ठहर जाओ, मैं सॉरी, मैं तुम्हें इसलिए कि मुझे नहीं, एक इम्पोर्टेंट इत्तला आई थी। एक साहब हैं जी, वो बड़ा इन मामलात पर गहरी निगाह रखते हैं एकेडमिकली, उनका ताल्लुक ये ना समझिएगा कि किसी इदारे से कोई हुक्म आया है, नहीं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी इत्तला के मुताबिक हाल ही में पंजगूर एक शहर है, यानी कि बलूचिस्तान का जी, वहाँ पे ये जो मिलिटेंट ग्रुप जिसने ये वाक़यात किए हैं, उनकी सिंध से आए कुछ लोगों से मुलाकात हुई है। वो कह रहे हैं कि आप तो बलूचिस्तान पर परेशानी का इजहार कर रहे हैं, सिंधु देश नामी मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश भी हो रही है, और उनके ख्याल में ये जो पंजगूर की मूवमेंट थी, मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ कि ये हुकूमती इदारे के नहीं है, ये एक एकेडमिक है। ठीक है, उनके पास एक इत्तला उन्होंने आपको दी, ठीक है, उन्होंने मुझे कही, और उनकी दानिश में उनका ये ख्याल है। अच्छा, दूसरा, वो साजिशी थ्योरी मर्चेंट नहीं है। वो ये कहते हैं कि नुसरत साहब, आप ही ने 2-3 मरतबा अपने प्रोग्राम में ये सवाल उठाया कि अचानक बरखा दत्त हो या ये वो इत्तेदारी जी जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो जम्मू रीजन में टेररिज्म की वापसी के बारे में जो प्रोग्राम कर रहे थे, याद है आपको सर? हाँ। और सर फिर आपने ये भी कहा था कि इंडिया ये महसूस कर रहा है कि बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान ने उनसे छीना है। तो उसने कहा कि मैं आपको हरगिज़ आपके जहन को किस तरह लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो लिंक भी आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा यार, मैं चूँकि उनको मैंने जवाब में यही भेज रहा था, मैंने कहा भाई मैं साजिशी थ्योरियों पे बहरहाल, लेकिन उनकी बात जो है अपेरेंटली मेक सेंस, तो शुक्रगुजार उनका। अब आप फरमाइए। सॉरी मैंने आपको ठीक है। वो असल में आज सुबह आपने कॉल की ना कि पहुंचो नेशनल असेंबली, अब मुझे लगा कि आप बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, तो कोई बड़ी कार्रवाई डलने वाली होगी, तो मैं फौरन खड़े पाँव पहुंचा वहाँ। अब मेरे को ऐसे नहुसत तो नहीं कह सकता, ऐसे मेरे कदम थे कि जैसे ही मैं नेशनल असेंबली पार्लियामेंट पहुंचा, वो क्या है, कोरम पॉइंट आउट हुआ और इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया गया। अब मुझे आपने जिस वजह से भेजा था, जब मैंने एजेंडा देखा तो आप वाकई बाखबर थे। नहीं, मैं बाखबर नहीं था। एजेंडे में आज नहीं यार, देखो जो जितनी बात है उतनी करनी चाहिए। मेरी आदत है कि जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा हो या सेनेट का हो, तो मेरी कोशिश ये होती है कि सोने से कबल मैं चेक कर लूँ कि यार उसका एजेंडा आ गया है या नहीं। तो आज का जब एजेंडा आया, उसमें हमारे दोस्त हुआ करते थे किसी ज़माने में, शायद अब भी होंगे, लेकिन हमें अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई उनसे, नूर आलम साहब। नूर आलम का ताल्लुक जो है वो उन दिनों JUI से है, पेशावर से मुंतखब हुए हैं, पेशावर से मुंतखब हुए हैं JUI की टिकट से। उनकी जानिब से आईन में भाई तरामीम का बिल था। अच्छा, अब मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार आज अच्छा, और 5 है उनके। बाय द वे, मंगल का दिन जो है कौमी असम्बली में ये मुख्तस होता है। आपने बताया था प्राइवेट में कोई भी रुकने असम्बली जो है वो अपनी निजी हैसियत में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पार्टी से पूछेगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी का कोई MN नहीं ये जुर्रत नहीं करेगा कि जिस सिंध को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए निजी हैसियत में, वो ये बिल नहीं पेश करेगा। निजी हैसियत में भी बिल पेश करने के लिए वो अपनी पार्टी को एतमाद में लेगा। अच्छा, जरूरी होता है ये एतमाद में लेना? भाई
یار یعنی کہ ایک مکانہ بات ہوگی نا کہ آپ فرض کریں کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ یہ کر دیں، یا اگر آپ یعنی مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ جی بہاولپور صوبہ بنایا جائے، اور اس کی نہ مریم بی بی نے اجازت دی ہو، نہ نواز شریف صاحب نے، نہ شہباز شریف صاحب نے، تو یہ ممکن نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انلیس یہ کہ وہ کہیں ہاں کہ ذرا کر دے تاکہ وہ جو یعنی سرائکی ہے نا ارد گرد، تو انہیں کھویا کہ جی دیکھیں انہوں نے اجازت دے دی ہے تو کوشش کریں، لیکن اس میں بھی ہوگا بہاولپور کو صوبہ تو پھر باقی کی ہوئے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بھی کوئی یعنی کہ خیر نہیں میں اس میں میں نے کہا کہ یار یہ ہو سکتا ہے نجی حیثیت میں بہت دفعہ آلریڈی ابھی بھی اگر آپ جاؤ نا ریکارڈ میں تو نجی اراکین کے لیے، مختص دن کے لیے آئین میں ترمیم کے لیے کافی بل پیش ہو چکے ہیں. وہ آئے اور وہ کمیٹی میں جا کے سو رہے ہیں وہاں پہ، کیونکہ نہ 9 من تیل ہوگا، 2/3 اکثریت ہوگی تو پاس ہوگا نا. اچھا، اس میں بھی دستور، پاکستان کے دستور میں مزید ترامیم، تو انہوں نے کچھ 5 ترامیم کا حوالہ دیا، ایجنڈا پوائنٹس 5. اب اس میں جو ان کی نہیں، ان کو پھر اب آپ کو سیپریٹ کرنا پڑے گا. اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، میں پھر وہاں پہنچا تو میں نے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ آج کی فلم کے ہیرو نور عالم صاحب ہوں گے، تو پھر میں نے اپنے 2 کولیگ دوستوں کو کہا کہ آئیں. وہ خود ویسے ہاؤس میں تشریف لائے تھے؟ نہیں. اچھا، ایک ہو جائے ہیرو سی ہیملیٹ از بینگ پلیڈ اینڈ ہیملیٹ ڈزنٹ اپیئر آن اسٹیج. اچھا خیر، نہیں میں نے فیلڈنگ پوری لگائی، میں نے 2 بندے ساتھ اٹیچ کیے، میں نے ہر دروازے پہ ناکہ لگایا. اچھا، حیرت انگیز طور پر میرے 3 ناکوں پہ وہ نہیں پائے گئے. تو اس کا مطلب ہے اب یہ بڑی حیران کن بات ہے. سنو، میں نے جب یہ دیکھا میں نے کہا یار تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا. تو آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ ہفتے صدر آصف علی زرداری صاحب بہت عرصے بعد ایوان صدر سے وہ بہت کم نکلتے ہیں، اور جینون وجوہات کی جب بھی صدر بندے کم ہی نکلتے ہیں. نہیں بابا، جینون ریزنس. میں انسسٹ کرتا ہوں لوگ ان چیزوں کو بہت سینیکلی لیتے ہیں. What kind of سیکورٹی ان کو تھریٹ ہے، ڈیفینیٹلی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک، اور اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک، فائن. لیکن وہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے اور وہ مولانا فضل الرحمان کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. جو کل میں ڈاٹس ملا رہا تھا، ان کو وہ بندوق دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ بندوق 2 نالی، پتہ نہیں 2 نالی یا 1 نالی، لیکن بندوق دی. اچھا، اب مجھے خیال آیا کہ مولانا جو ہیں وہ یار پیسے تو نہیں پکڑے ہوں گے نا عزیزان گہلوے نے دی ہے نا، تو سستی دے رہے ہیں، کیا ہو گیا یار. پھر وہی بات ہے یعنی کہ میں خدا کا واسطہ ہے یار، میں وی آر ٹاکنگ آف آئین ویری سیریس. ٹھیک ہے یار، خدا بندوق دی مولانا صاحب کو، آگے چلیں. اب وہ بندوق دی. اچھا، اب وہ ایک علامتی بات ہے کہ وہ ایک تو اتنے طویل عرصے کے بعد مولانا کے پاس جاتے ہیں اور وہ تحفہ بھی لے کر جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر آج کل عام لے جاتے ہیں، چلے شوگر کا خیال کرتے ہوئے. بندوق جو ہے وہ بڑا، وہ کوئی اور یعنی کہ اپنا بڑا اہم تحفہ ہوتا ہے. کسی کو بھائی بنانا ہے اور اپنا مطلب بڑا سمجھنا ہے اور عزت دینی ہے تو اس کو بندوق گفٹ کی. چلو چلے جی، وہ انہوں نے بلوچ ٹریڈیشن میں عزت دی تو وہ مولانا نے وہ بندوق. لیکن مجھے یہ لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اس کو استعمال بھی کریں ہیں. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ انہوں نے دے دی بندوق. مولانا نے بلایا نور عالم کو، کہا کہ میاں ہمارے تو ہنسنے کھیلنے کے دن گئے، تو یہ بندوق ذرا تم استعمال کر لو. اور وہ بندوق لے کے نکل پڑے. میں نے کہا وہ بندوق میں دراصل یہ ڈالی گئی ہیں امینڈمنٹس، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ذرا یار اٹھ کے چلے جائیں. اچھا، نیشنل اسمبلی میں جو خبریں گردش کر رہی تھیں آپ نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے. میں وہ گردشی خبریں بتا دیتا ہوں، پھر آپ بتائیں کہ وہ افواہیں کس حد تک درست ہیں. ایک تو وہ ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے جی. دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو یہ ہمارے ہاں ابھی قانون کے مطابق یہ ہے کہ جو سینئر ترین ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا اور ایک اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر کی تاریخ تک. اب سنا ہے کہ کچھ لسٹ جایا کرے گی، 3 کا لفظ تھا. تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے جو سیکشنز پڑھے ہیں جو عمر کیا نام ہے نور عالم خان صاحب، دیکھیے انہوں نے جو امینڈمنٹس جو تیار کر رکھی ہیں، اب وہ اشارے پر تھیں یا نہیں، انہوں نے خود تیار کی یا کسی نے کر کے انہیں دی، کیونکہ وہ بڑے ان کے ملنے جلنے والے اچھے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ اچھی جگہ ان کے تعلقات ہیں. نور عالم صاحب خود تو کوئی لا وغیرہ میں اس طرح کا نہیں، تو یقیناً کسی نہ کسی نے ان کی مدد کی ہوگی اس معاملے میں. ویسے سنا یہ کہ ابھی تک ان تک بھی نہیں پہنچی. نہیں یار، تو اگر نہ پہنچی ہو تو کم از کم آپ ریزنز نہیں دیں گے. خیر، ایک جو سیٹ ہے نا اس میں وہ آرٹیکل 51
59 اور 106 ان میں وہ ترمیم چاہ رہے ہیں. اچھا وہ جو ہے وہ کوئی ایسی بنیادی تبدیلیاں نہیں لاتی جی. ایک میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ خواتین کی نشستیں مثال کے طور پر اسلام آباد سے بڑھا دی جائے. اسی طرح اسمبلی کی تعداد کل یہی رہے لیکن صوبوں میں جو ان کی ڈویژن ہوئی ہے اس میں پنجاب کی سیٹیں کم کر کے تو بلوچستان اور کیونکہ اب خیبر پختونخوا میں وہ بھی شامل ہو گیا اور ریسنٹ سینسس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کے لیے انہوں نے 2017 میں CCI کی میٹنگ کا حوالہ بھی دیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایز سچ اسپیڈ اپ کرنا پڑے گا اس طرح ہمیں یعنی پریشان کن نہیں ہے. اصل کہانی شروع ہوتی ہے جب وہ آرٹیکل 177 193 اور 208 اور 198 کو چھیڑتے ہیں, نیکی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں جی سب سے امپورٹنٹ بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے, کل میں التجا کرتا رہا مخصوص سے جن کا نام عدنان حیدر ہے, میں نے کہا ریڈ مائی لپس. قاضی فائز عیسیٰ صاحب عزت مآب از ناٹ گیٹنگ اینی ایکسٹینشن. اگر فرض کریں کہ آج کی جو امینڈمنٹس کا پیکج جو نور عالم صاحب نے نجی حیثیت میں پیش کیا ہے اس کا مقصد موجودہ چیف جسٹس عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینا ہوتی تو پھر آئین کے آرٹیکل 179 میں بھی ترمیم کا تقاضا ہوتا, جو کہ نہیں ہے. مسڈ ٹوٹلی. یعنی آرٹیکل 179 کہتا ہے کہ جج جب 65 ایئر کا ہو جائے گا. آج پارلیمنٹ میں بھی ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں چل رہی, اس لیے کل میں درست کہہ رہا یو آر رائٹ. شکریہ. ایک قضیہ تو ختم ہوا. ختم. اب مسئلہ یہ ہے جو اسپیڈ اپ کرنا پڑے گا. یار میں کتنے اب میں اسپیڈ اپ, اچھا جی اب میں اسپیڈ اپ کر رہا ہوں تو یعنی مسئلہ یہ ہے یار سمجھانا ہے سر خدا کے لیے کچھ, یعنی کہ لوگوں کو میں نے سمجھانا ہے. ٹھیک ہے. وہ آئین کے ماہر نہیں ہے, بیرسٹر نہیں ہے آپ کی طرح, میں بننے لگا لا پڑا. تو وہ یہ ہے جی کہ یہ ایک تو آئیڈیا یہ ہے کہ جو ججز ابھی تک اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ سینیورٹی کے حوالے سے ہوتے ہیں. اس کے لیے وہ 177 ہے جی آرٹیکل 177 اور اس میں الجہاد ٹرسٹ کا سپریم کورٹ کی رولنگ آ گئی ہے جی سینئر موسٹ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. اس میں تبدیلی کی خواہش کی گئی ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ 5 افراد پر مشتمل ایک پینل بھیجا جائے. جیسے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو انہیں ایک پینل بھیجا جاتا ہے, اسی طرح آپ 5 کہہ رہے ہیں, پارلیمان میں 3 کا ذکر ہو رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں عدنان حیدر جو کہ پارلیمان میں تھے تو وہاں پہ پارلیمانی رپورٹروں کی اکثریت انہوں نے عدنان صاحب کو یہ بتایا ہے کہ نہیں جی 3, ان 3 میں سے کسی ایک پر پریزیڈنٹ جو ہے. بٹ آپ کی اطلاع یہ ہے, میری اطلاع تھی, میرے پاس بھی اطلاع اتنی ہی ادھوری تھی جتنی آپ کے میرے پاس بھی ادھوری ہے کنفرمیشن, لیکن میرے پاس جو پکی خبر تھی وہ یہ تھی سر جو میں نے کل کہا کہ جی ریڈ مائی لپس, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. دوسری ایک بات جو عدنان صاحب خبر نہیں لائے ہیں لیکن میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ججز کو ان کی ٹرم بھی ان کو تعین کر دیا جائے گا کہ جی 3 سال تک ہو. میری ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہوتی ہے نا سر, ایک وہ نہیں ہوگی. یار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر 64 سال اور 2 مہینے کا بندہ چیف جسٹس ہوا تو آئیڈیا یہ ہے کہ وہ 3 سال تک پورے اپنے عہدے پر رہیں گے. بریک لیں گے آرمی چیف کے. چلیں جی کر لیجیے. اور کوئی بات ہے تو جلد سے بتا دیں. اور بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک فوری طور پہ. ویلکم بیک سر. 2 منٹ میرے پاس, آپ کچھ کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے ذرا جلدی سے. اچھا بھیا میں جلدی جی یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ ایک آئیڈیا یہ بھی ہے حکومت کے ذہن میں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے, یعنی کہ آئین کی تشریح وغیرہ سے متعلقہ جو سوالات ہیں وہ کورٹ ہی الگ ہو تاکہ سپریم کورٹ توجہ دے سکے جو باقی تمام امور ہیں یعنی موجودہ. ٹھیک ہے. اب اس پہ اللہ خیر کرے کیونکہ بھٹو صاحب پر بھی یہ الزام تھا, وہ جب پیش ہوئے تھے نا 4 دنوں کی تقریر کے لیے تو ان کو اس وقت کے جسٹس نے کہا تھا انوار الحق صاحب نے کہ بھٹو صاحب سنا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بنانا, آپ ہمیں ختم کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں مائی لارڈ, میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے تاکہ آپ جو تاخیر ہو رہی ہے مقدموں باقی کیسز میں آپ اس میں کر سکتے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے جو آئیڈیا چل رہا ہے وہ یہ کہ
हाई कोर्ट में अगर आप फर्ज करो कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ख्याल आया कि नहीं यार, आपकी खिदमत को तो सिंध को भी दरकार है, बलूचिस्तान को भी दरकार है, बलूचिस्तान तक वहाँ के अच्छा लोगों को भी ट्रांसफर आप जैसा पोस्टिंग हो सकेगी, वो हो सके, तो जाहिर है उसकी वजह से कुछ लोग अच्छा उनकी खिदमत जो हैं वो पूरे मुल्क के लोगों को मुयस्सर आ सके। अच्छा, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इसमें मेरे दो सवाल हैं, अगर इतलात पूरी हो जाए फिर बताइएगा, टाइम कम है। इतलात हो गई, इंपॉर्टेंट बातें यही थी, बताइए। मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने कहा कि प्राइवेट मेंबर बिल होता है एक मंगल, जी जी, तो ये प्राइवेट कैपेसिटी में जुम्मे को कैसे पेश करोगे? जुमे को तो नहीं हो सकता, हो वो सकेगा ना? नहीं, हुकूमत अपने तौर पर लाना चाहे कोई पैकेज तो ला सकती है। नूर आलम साहब, नहीं, उस सूरत में तो फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब खड़े होकर पेश करेंगे। निजी इनिशिएटिव के लिए सिर्फ एक दिन वक्फ है, वो है मंगल, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। नहीं। अच्छा, दूसरा इसके लिए अगर नूर आलम के जरिए ये काम करवाना है कि अगर वाकई उन्हें बंदूक दे दी गई है और वो छरों वाली नहीं है जिससे वो गुब्बारे हम बचपन में पड़ा करते थे, तो फिर आइंदा मंगल तक इंतजार करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि हुकूमत ये दफ़ा यरकानवे ला रही हो, दफा यरकान में मतलब ये कि पैगाम दे रही हो कि हम ये भी कर सकते हैं अपने पत्ते शो करके। बाजू का तो आज भी तो देखने किया, फिर इजलास मुलतवी कर दिया। तो ओवर कॉन्फिडेंस में होता है ना, फिर करते हैं। मतलब कि आपका क्या ख्याल है कि सजी बहा के खब्बी बहाना यही होता है? अगर फर्ज करें कि और अभी उतनी देर में बंदे भी ना पूरे, क्योंकि इन्होंने ये इजलास अगले हफ्ते जुमे तक जारी रखना है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो आपको 2/3 चाहिए नेशनल असेंबली। सर, सेनेट में मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने मैनेज कर लिया है। पर जरूरत दोनों हाउसेस में तो यार मैं कह रहा हूँ ना कि सेनेट में मेरी इत्तलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ जब गए थे उस वक्त तक मैनेज हो चुका था। मौलाना साहब एक बंदूक पर राजी हो गए हैं। यार मौलाना साहब की बंदूक पर रजामंदी अपनी कि कल वो हड़ताल की हमायत भी की है जहाँ वो तो जमात इस्लामिक साहब, बिल्कुल ठीक है। ऐसी बात ज़रा टाइम खत्म हो गया नाज़रीन, देखते हैं ये है कि ये बिल आने के बाद किस तरह की तब्दीलियां, क्या वाकई आइन में तब्दीली ला सकेंगे या अमेंडमेंट कर सकेंगे। लेट्स सी, टाइम डिसाइड करेगा उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी या नहीं। आज का वक्त यहीं तक, कल मुलाकात होगी।